بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو لائف ہے وہ پیرنٹس کے لیے ہے، اور ان پیرنٹس کے لیے ہے جن کے بچے مطلب نیولی بورن ہیں، وہاں سے لے کے تو بے شک کسی بھی ایج کے آپ کے بچے ہیں، ایون اپ انٹل ایج 20. تو آج پیرنٹنگ کی کچھ چیزیں جو مجھے لگا کہ ایک ریفائنڈ اسٹڈی جو میں کر کے آئی ہوں وہ میں نے کی ہے ڈاکٹر مونا ڈالہک کی ایک ویبینار سے. میں نے اس کچھ نوٹس لیے، ان کو اسٹڈی کیا. اس بارے میں بات پہلے بھی کر سکتی ہوں. اچھا، یہاں سے شروع کرتے ہیں. ان کی ایک بک ہے مائنڈ باڈی پیرنٹنگ کر کے، اس کا میں لنک بعد میں ڈال دوں گی. ٹھیک، میں نے اس بک پہ ایک ریویو کیا ہوا ہے، میں نے اس بک پہ ایک سمری آن لائن کی ہوئی ہے. ایکچولی یہ تقریباً جولائی کی بات ہے، جولائی میں نے وہ لائیو کیا تھا، اور it was like basically combining crystallizing the whole book in 40-50 minutes. لیکن آج جو میں اسٹڈی لے کر آئی ہوں وہ اسی بک کا ایک حصہ ہے، ایک ویبینار کی صورت میں، رائٹ، جو میں نے سیکھا ان سے اسپیسیفکلی ان کی کلاس میں بیٹھ کے ان سے سیکھ کے. تو پھر میں نے سوچا کہ آج اس پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ اگر آسان طریقے سے میں بات شروع کروں تو ہماری بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. مجھے ہنڈریڈز آف میسیجز آتے ہیں، ایون میرے لائیوز کے بعد بھی، پیرنٹنگ کے لائیوز کے بعد بھی آتے ہیں، میرا بچہ بہت ضدی ہے، میرا بچہ بہت ناراض رہتا ہے، میرا بچہ جو ہے وہ شاؤٹ بہت کرتا ہے، میرا بچہ جو ہے وہ بدتمیز بہت ہے، میرا بچہ جو ہے وہ بات نہیں سنتا ہے، میرا بچہ جو ہے وہ یا میری بچی جو ہے وہ بہت اریٹیٹ کرتی ہے. اور پھر اب آہستہ آہستہ الحمدللہ کامنٹس آنے لگے کہ مجھے پتا ہے کہ بچے یہ کرتے ہیں، پر میرا اپنا نروس سسٹم جو ہے وہ کام ڈاؤن نہیں رہتا. مجھے پتا ہے کہ میں غلط کرتی ہوں یا کرتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ ان کو مار پیٹ کے، لیکن میں جو ہوں میں مجبور ہو جاتا ہوں یا میں مجبور ہو جاتی ہوں، یا مجھے اپنے بچوں پہ بعد میں ترس آتا ہے، پہلے نہیں آتا. ٹھیک، تو جو آج ہم ایک ٹیکنیک ٹرمینالوجی سیکھنے جا رہے ہیں، آج ہم ایک ٹرمینالوجی سیکھیں گے، اور یہ سیکھیں گے کہ وہ اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ سیکھیں گے کہ ہم نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے. ٹھیک، اور وہ ٹرمینالوجی میں نے اس میں بھی ڈال دی ہے، وہ ہے انڈرسٹینڈنگ دا ٹاپ ڈاؤن اینڈ باٹم اپ بیہیویئرس. آپ نے ٹرمینالوجی کا نام سیکھ لیا. ٹرمینالوجی کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ ٹاپ ڈاؤن اینڈ باٹم اپ بیہیویئرس. اب ٹاپ ڈاؤن کا مطلب کیا ہے؟ ٹاپ ڈاؤن کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ آپ بیہیویئر کو سوچ کے، سمجھ کے، جان کے، بوجھ کے، پروسیس کر کے تو پھر کوئی کام کرتے ہو. اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا نروس سسٹم ریگولیٹڈ ہوتا ہے. اور باٹم اپ بیہیویئر کب ہوتا ہے؟ جب آپ بغیر سوچے سمجھے بچے یا بڑے جو ہوتے ہیں وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں، یا چیزیں پھینکنے لگتے ہیں، یا توڑ پھوڑ کرنے لگتے ہیں، یا رونا ڈال دیتے ہیں، یا زمین پہ لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. یعنی کہ ان کا نروس سسٹم ریگولیٹڈ نہیں ہے. آسان بات ہے، چلو ٹھیک ہے. اب ان دونوں بیہیویئرز کے لیے جو ایک انگریڈینٹ ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کو ریگولیشن. اب کو ریگولیشن کا کیا مطلب ہے؟ کو ریگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اور آپ کے بچے کا، آپ کا یا آپ کے سامنے والے کسی بڑے کا، آپ کا یا آپ کے چھوٹے بچے کا یا بڑے بچے کا نروس سسٹم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کو ریگولیٹ کر رہا ہو. یعنی کہ دونوں کی جو جس کو کہتے ہیں نا فریکوینسی، وہ میچ کر رہی ہو. اب ایک پیرنٹ کے پاس، اب اس میں ایک بات پلیز غور سے سنیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پی ایچ ڈی ہونے کی ضرورت ہے. میرے پاس بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہے، میں نے کلینکل سائنس نہیں پڑھی ہوئی، میں ایک لائسنسڈ تھراپسٹ نہیں ہوں. میں ایک عام سمپل گھریلو ہوم میکر ہوں، یعنی کہ ہاؤس وائف ہوں، جس کے 3 بچے ہیں، اللہ میاں نے جس کو دیے، بیوی ہوں، بیٹی ہوں، ماں ہوں، سارا کچھ. ٹھیک، تو اگین اس کے لیے آپ کو ڈگریز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو صرف سیکھنے اور سمجھنے اور اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو اس خوف کو ہٹا دیں کہ کوئی ٹھپا، کوئی لیبل، کوئی سرٹیفیکیشن، کوئی پیپر ہوگا آپ کے پاس تو آپ ایک اچھے پیرنٹ بن سکتے ہیں. جب اللہ نے پیرنٹ بنا دیا تو آپ اچھے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے بات شروع کر لیتے ہیں. آپ بہت اچھے ہیں جی، بہت اچھے ہیں. آپ ہی اس بچے کے لیے اچھے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ ہی کو اس بچے کے لیے بنایا تھا. اب یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو خدا خوفی اور تقوی والے ہیں، ان لوگوں کو نہیں کہہ رہی ہوں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا. کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ، کو ریگولیشن کا مطلب ہے کہ آپ کا اور ان کا نروس سسٹم جو ہے وہ آپ اس کو ایک فریکوینسی پہ لے کر آئیں گے. اب وہ کس طرح سے آپ کرتے ہو؟ وہ آپ بچے کے اور اپنے باڈی ایکسپیرینسز کو گیج کرتے ہوئے کرتے ہو. میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے، 2 الگ الگ کتابوں سے لے کے کی ہے.
ایک ڈینیل سیگال کی بک سے لے کے ایک مونا ڈیلا ہک کی بک سے لے کے دیر آر 3 kinds of zones in our body. The red zone, اگر آپ کو یاد ہو, the red zone, the green zone and the blue zone. ٹھیک, ریڈ زون میں بیسکلی کیا ہو رہا ہے کہ آپ انتہا کے چارجڈ اپ ہو, بچہ انتہا کا چارجڈ اپ ہے, اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے, واویلا مچا رہا ہے, چہرہ بھی ریڈ ہو رہا ہے, آنکھیں بھی جو ہیں وہ عجیب عجیب گھوم رہی ہیں, چیخنا چلانا ہر طرح کا, باڈی جو ہے وہ اس کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ کافی تیز ہے, جو فیس ہے وہ منہ کھلا ہوا ہے, ڈسگسٹ ہے فیس پہ, وائس ہائی پچ کرائنگ ہے, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, آپ کو سمجھ آ گئی. ٹھیک, چیخنا چلانا جس کو کہتے ہیں. جو گرین زون ہے وہ بیسکلی آئیز سافٹ ہیں, وہ آنکھیں بھی نرم ہیں, وہ آرام سے بندہ بات بھی کر رہا ہے, اس کو کسی قسم کا ڈر بھی نہیں لگ رہا, جھجک بھی نہیں ہے, خوف بھی نہیں ہے. اب یہ پیرنٹس اور بچے دونوں کے لیے ہے, کیونکہ جب ہم مائنڈ ٹریگرڈ ہوتی ہیں یا ہم والد صاحب جو ہوتے ہیں, ہم جب ٹریگر ہوتے ہیں تو ہم خود فوراً ریڈ زون میں چلا جاتا ہے. کہتے نہیں ہیں ایون اسٹوریز میں, موویز میں, ناولز میں, his face turned red to purple in seconds, right? What is it indicating? That the person went from normal to red zone like شوٹ اپ کر گیا. آپ کا نروس سسٹم جو ہے اس نے آپ کو بتا دیا کہ او مائی گاڈ کوئی خطرہ ہے, کوئی خوف ہے. مائنڈ جب اپنے بچوں کو سنبھال نہیں پا رہی ہوتی, مائنڈ نارمل, بالکل نارمل اس پہ زون میں ہوتی ہیں, گرین زون میں ہوتی ہیں, ٹھیک ٹھاک چل رہی ہوتی ہیں, سارے کام بھی کر رہی ہیں, مہمان آ رہے ہیں یا صبح کے ناشتے بھی بن رہے ہیں, لنچز بھی بن رہے ہیں, سارا کچھ بن رہا ہے. یو آر ان پرفیکٹ گرین زون. یہ آپ کی ذمہ داریاں, آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا 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 کام کرنے ہیں, آپ جو سارے کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے. لیکن پھر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ او گاڈ, ہم گاڑی میں گیس نہیں ہے, چابی نہیں ہے, لیٹ ہو گئے, او مائی گاڈ, او مائی گاڈ. سو یو جسٹ, the nervous system just kicks in کہ سارے کام تو تم کر رہے تھے. اور نارمل ریڈ زون تھا, مطلب کہ ہیلتھی ریڈ زون تھا, کہ اسٹریس تھوڑا بہت انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے, رائٹ. وہ اسٹریس ہے وہ چل رہا ہے, لیکن ایز سون ایز یو ریئلائز کہ نہیں, جو کچھ کیا اس سے زیادہ کچھ ایکسٹرا کرنے کی ضرورت ہے, یا بچہ اچانک سے بیچ میں بیٹھ جائے کہ میں تو نہیں ہل رہا, میں تو نہیں جا رہا, میں تو نہیں گاڑی میں بیٹھوں گا, میں تو نہیں اسکول جاؤں گی, میں تو نہیں گا, تو یو جسٹ گو فرام لائک اے ریگولر نارمل ریڈ زون وچ از اے ہیلتھی اسٹریس ریڈ زون ٹو اے ہائر ریڈ زون وچ از بیسکلی یو آر ہیونگ اے نروس بریک ڈاؤن ایٹ دیٹ پوائنٹ, ناٹ لٹرل نروس بریک ڈاؤن, لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات. تو ایسے میں, اور بلو زون کیا ہوتا ہے, پہلے بلو زون کر لوں. اور بلو زون یہ ہے کہ بچہ کہہ کے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر کر کے مار کھا کھا کے اب تھک گیا, اب چپ ہو گیا. یا آپ جو ہو, آپ اپنے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی وجہ سے, خواتین جو ہوتی ہیں, یا اپنے کسی بھی وائٹامنس یا منرلس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے, یا کسی بھی باڈی کہ یا ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ڈپلیٹڈ ہوتی ہیں, انرجی نہیں ہوتی ہے, بات کرنے کا دل نہیں ہوتا, یا آپ کے ارد گرد کے سرکمسٹانسز ایسے ہیں جہاں پہ آپ مینٹلی اتنے ایگزاسٹڈ ہو کہ یو جسٹ گیو ان, یو آر لائک جو مرضی ہوتا رہا, آئی ڈونٹ کیئر, رائٹ. تو آپ پہلے ان چیزوں کو ریکگنائز کرو. اس کو آپ باڈی بجٹ کہتے ہیں. آپ کا باڈی بجٹ کیا ہے اور آپ کے بچے کا باڈی بجٹ کیا ہے. کیا آپ ریسٹڈ ہو, کیا آپ نے کھایا پیا ہوا ہے, کیا آپ کی وائٹامنس منرلس پورے ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, کیا آپ واک کرتے ہو, کیا آپ ایکسرسائز کرتے ہو, کیا آپ اپنی کمپنی اچھی رکھتے ہو, آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آپ کی انرجی سک ان کرتے ہیں, یا آپ کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں, یا آپ کو کسی طرح کی کوئی کسی قسم کا کوئی کوشن ہے, کوئی آپ کا لائف پارٹنر اچھا ہے, آپ کا لائف پارٹنر سیف ہے, آپ کے گھر والوں کا ماحول, جوائنٹ سسٹم ہے, سنگل فیملی سسٹم ہے. ڈو یو گیٹ سم سورٹ آف ریلیف, ٹھیک ہے. تو آپ کا باڈی بجٹ بیٹر ہوگا. ایگزیکٹلی یہی بات, ایگزیکٹلی یہی باڈی بجٹ والی بات آپ کے بچوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے. بچے نے کھایا پیا ہے, بچے کی نیند پوری ہوئی ہے, بچے کو ڈر تو نہیں لگ رہا, بچے کو کسی خوف تو نہیں ہے, بچے کو کسی قسم کا ابیوز تو نہیں ہے, بچے کو کانسٹنٹلی کسی قسم سے, کسی شخص سے, کسی ٹیچر سے, کسی اسکول سے, کسی سے ڈر تو نہیں لگ رہا. میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں تو جب میں نے اپنے بچے کو اسکول میں ڈالا تھا تو 6 مہینے تک, کنڈر گارڈن میں 6 مہینے تک میرا بچہ روز صبح رو کے جاتا تھا. مطلب ایوری سنگل ڈے اس نے رونا ہے, رونا ہے, رونا ہے, رونا ہے, رونا ہے. مجھے اس کے رونے کی سمجھ نہیں آئی. میں نے اس کی ٹیچر سے پوچھا تو ٹیچر کہتی تھی کلاس میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ایک دن اتفاق سے میں والنٹیئر کر رہی تھی اسکول میں, تو میں اس کی کلاس کے باہر سے گزر رہی تھی, ایکچولی اس کی کلاس کے اپوزٹ بھی والنٹیئر کرتی, تو میں نے کلاس سے میں چیخم چلانا سنا. اچھا, میں خود ایز اے پیرنٹ بہت چیختی چلاتی تھی, تو مجھے پتا تھا کہ میرے بیٹے کو میرے چیخنا چلانا پسند نہیں ہے, اور میں نے اس کی ٹیچر کو بھی چیختے چلاتے ہوئے سنا. مجھے سمجھ آئی کہ وہ روتا کیوں ہے. 6 مہینے تک وہ بچہ روتا رہا. میں نے اس کی بات نہیں سمجھی, کیونکہ آف کورس اس کو بتانا ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں خوف سے روتا ہوں. میں اس خوف سے روتا ہوں کہ جو 6 گھنٹے میں نے کلاس روم میں گزارنے ہیں, وہ ٹیچر جو ہے, اور وہ ٹیچر اس کے ساتھ برا بہیو نہیں کر رہی تھی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, the teacher was not behaving bad with that child. The teacher was behaving aggressive with other children, جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب یہ جو میں ساری باتیں کر رہی ہوں, میں نے کچھ ٹرمز آپ کی طرف تھرو کیے. وہ کیا ٹرمز تھے؟ ٹاپ ڈاؤن بیہیویئر, باٹم اپ بیہیویئر, باڈی بجٹ, کو ریگولیشن.
ٹھیک, یہ کچھ نئے الفاظ ہیں, لیکن یہ الفاظ ایسے نہیں ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتے ہیں, یہ الفاظ ایسے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آتے ہیں, بلکہ انفیکٹ یہ والی ویڈیو جو ہے اس کو پلیز آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ, گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ, انکلز اینڈ آنٹس کے ساتھ, جن کے بچے نہیں ہوئے ہیں ان کے ساتھ, جو ٹیچنگ پروفیشن میں ہیں ان کے ساتھ, آپ اپنی سہیلیوں کے درمیان میں اس کو پلیز یہ باتیں کریں. ٹاپ ڈاؤن بیہیویئر کیا ہوتا ہے, باٹم اپ بیہیویئر کیا ہوتا ہے, کو ریگولیشن کیا ہوتا ہے, اور باڈی بجٹ کیا ہوتا ہے. میں نے ساری چیزیں بتا دی, ٹھیک. اور میں اینڈ میں ایک دفعہ اس کو پھر سے ایک شارٹر ویڈیو کے لیے جیسے میں کرتی ہوتی ہوں تو میں اس کو ایڈٹ کر دوں گی. اچھا, اب جو ہے نا بات وہ یہ ہے کہ جب ہم اسکول میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, رائٹ, اور یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں, اسکول میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب وہ رو رہے ہوتے ہیں, چیخ چلا رہے ہوتے ہیں, کہ تو ان کا باڈی اپ بیہیویئر ہوتا ہے. چھوٹے بچوں کا, اسپیسیفکلی چھوٹے بچوں کا باڈی اپ بیہیویئر ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر 1 ان کو لینگویج نہیں آتی, پوری طرح سے وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ ان کا ایک اور ورڈ جو میں آپ کو یہاں پہ سکھانے جاؤں گی وہ ہے انہیبیشن, یعنی کہ ان کو انہیبیٹری طریقے نہیں آتے, یعنی کہ سوچے سمجھے گئے طریقے, پلان طریقے سے بات کرنا نہیں آتا. وہ چیز جو کوئی بڑا آپ کے ساتھ سوچ سمجھ کے بات کر سکتا ہے وہ ان کو نہیں آتا, رائٹ. تو ان کو وہ ریگولیشن بھی نہیں ہوتی, تو وہ ظاہر سی بات ہے چیزیں چلاتا ہے. چھوٹے بچوں میں 2 سال سے اوپر, 0 سے لے کے تو آپ 2, 2.5, 3 سال تک کے بچے لینا, جن کو ہم نرسری میں بھیج دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, نہیں بھیجنا چاہیے, لیکن خیر ہر بندے کی اپنی سچویشن ہوتی ہے. تو ان میں یہ اسکل ہی نہیں ہوتا کہ وہ والنٹریلی یہ سوچیں کہ ماں میری گئی ہے مجھے ڈراپ کر کے 2 گھنٹے کے بعد یا 4 گھنٹے کے بعد یا 6 گھنٹے کے بعد واپس آ جائے گی, اتنی دیر تک مجھے کلاس روم میں جو میری ٹیچر ہے مجھے اس کے مطابق چلنا ہے, اور جیسے وہ کہہ رہی ہے اور جو رولز اینڈ جو ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق کرنا ہے, رائٹ. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. آف کورس دے اڈاپٹ اٹ slowly and gradually, لیکن ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ day 1 پہ, اور جیسے میں نے کہا 6 months میں بھی they don't understand. Give them 6 months. میں ایک پری اسکول ٹیچر رہ چکی ہوں, اور میں اپنے ایکسپیرینس سے ایک بات جو سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے بالکل نئے اسکول جانا شروع ہوتے ہیں, میری وہ کلاس روم تھی جہاں پہ بچے پہلی دفعہ ماں کو چھوڑ کے اسکول میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب میرا سب سے زیادہ پیک انگزائٹی مومنٹ تب ہوتا تھا جب سپتمبر اسکول نیا شروع ہوتا تھا. او مائی گاڈ, کیونکہ مجھے راتوں کی میری نیند خراب ہو جاتی تھی 2 ہفتے پہلے, کہ میں سوچتی تھی کہ بچے آئیں گے اور روئیں گے اور روئیں گے اور روئیں گے اور روئیں گے اور بہت روئیں گے, اور مجھے بہت پیشنس کی ضرورت ہے, اور میں اپنے اندر کیسے پیشنس پیدا کروں گی, اور مجھے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور گیمز اور چیلنجز اور پتہ نہیں کیا کچھ پریپیئر کرنا ہوتا تھا. تو مجھے لیکن اپنے ایکسپیرینس سے یہ پتا چلا کہ 6 مہینے کم سے کم لگتے ہیں بچوں کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. اگین اگر کوئی 2.5 سال کا بچہ آ رہا ہے تو بائی دا ٹائم 6 مہینے کا ہے وہ 3 سال کا ہو رہا ہے, اور اگر 3 سال کا بچہ آ رہا ہے تو وہ 3.5 سال کا ہو رہا ہے, رائٹ. تو اس ایج میں بچے آہستہ آہستہ ٹرسٹ کرنا سیکھتے ہیں, لرن کرنا سیکھتے ہیں. ان کو سیپریشن انگزائٹی جو ہے وہ ایک بڑی نارمل چیز ہے, اور وہ ہوتی ہے اور وہ ہونی چاہیے. انہیبیشن کا مطلب ایک اور دفعہ دی ایبلٹی ٹو کنٹرول دی ایموشن. اتنے چھوٹے بچوں میں ایبلٹی ٹو کنٹرول ایموشن نہیں ہوتا. میرا دل دکھتا ہے جب مائیں کہتی ہیں 2.5 سال کا بچہ میں اس کو رائٹنگ سکھا رہی ہوں, اس کو رائٹنگ نہیں آ رہی, 3 سال کا بچہ اس کو یہ نہیں آ رہا, 4 سال کا بچہ. اور آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں, لوگ ہنستے ہیں جب وہ یہ والی ویڈیوز دیکھتے ہیں, جب بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک بڑی وہ بچہ بیچارہ رو رہا ہے اور وہ اپنی ماں سے کہہ رہا ہے تم گندی ہو, تم گندی ماں ہو. اور وہ کہتی ہے کیوں میں گندی ہوں؟ کہتی ہے تم ہر وقت مجھے بس ٹیبل پینسل پہ ہی بٹھائی رکھتی ہو, تم ہر وقت بس مجھے یہی بتاتی رہتی ہو کہ مجھے لکھنا ہے اور لکھنا ہے, اور میری چھٹی کبھی نہیں ہوتی. ایک اور میں نے ویڈیو دیکھی, وہ چائنیز بچی تھی, آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. وہ کہتی ہے کہ یار بابا میں ہر کرنے کا کام کرتی ہوں, اور وہ میرے خیال سے وہ 8, 9, 10 سال کی بچی ہوگی. میں ہر آپ کی کرنے کا کام کرتی ہوں, میں اسکول ٹائم سے جاتی ہوں, میں ہوم ورک ٹائم سے کرتی ہوں, آپ مجھے جس ٹائم کہتے ہیں کھیل سکتے ہو, لیکن مجھے کبھی بریک بھی دے دیا کرو, رائٹ. وہ بچہ اپنی بات کر سکتا تھا. اب یہ دونوں بچے جو تھے, اگر آپ ان کی ویڈیوز میں دیکھیں اور بھی اپنے بچے دیکھیں تو پلیز ہنسا مت کریں, آنیسٹلی ہنسا مت کریں. اٹس ناٹ فنی, میرے لیے اٹس ناٹ فنی. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ رویا کریں, لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم ایز اے معاشرہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کا رونا کیوٹ ہے. ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ بچہ بول کیا رہا ہے, بچہ رو کیوں رہا ہے, بچہ کہنے کی کیا کوشش کر رہا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ بچہ بول دے کچھ اور ہماری تھاٹ پروسیس سے وہ میچ نہ کرتا ہو تو امیڈیٹ لیبل, بدتمیز, بد زبان, بے ادب, بے لحاظ, بے حیا,
سارے بیس جو ہے نا وہ اس بچے کے ساتھ لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اوپر سے سونے پہ سہاگا اس کی ماں کو نہیں پتا. اگر میاں بیوی کا ریلیشن شپ اچھا نہ ہو تو چلو جی شوہر صاحب شروع ہو گئے, اور اگر شوہر صاحب خود گلٹی ہوں کہ انہوں نے خود تربیت میں کوئی حصہ نہیں لیا, ان کی اپنی تربیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ forgive him and his parents, تو وہ پھر بیوی کو کہتے ہیں تم فلانی تم فلانی تم فلانی تم فلانی. so you're seeing what's happening. the nervous system, اب بچے کا نروس سسٹم بھی چارج اپ ہے, ماں کا نروس سسٹم بھی چارج اپ ہے, باپ کا نروس سسٹم بھی چارج اپ ہے. کو ریگولیشن کس وقت ہوئی, کون کس کی بات کب بیٹھ کے سنے گا, کس طرح سے آپ. اور پھر یہاں پہ وہ لوگ آ جاتے ہیں, ہم ایز اے سوسائٹی, ایز اے معاشرہ, چاہے وہ ایسٹ ہو چاہے وہ ویسٹ ہو, ہمارا جو پری کنسیو نوشن ہے, جو ہمارے اندر ہماری ڈی این اے میں جو انگرین ہو گیا ہوا ہے نا, وہ پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہم بچے کو رک کے موقع دے دیں گے وہ کرنے کا جو وہ کرنا چاہ رہا ہے, تو پھر ہم نے بچے کو ڈھیل دے دی ہوئی ہے, اور وہ ہمیں ہر دفعہ اسی طرح سے ٹریٹ کرے گا, ہر دفعہ بدتمیزی کرے گا, ہر دفعہ منہ زور ہو جائے گا, ہر دفعہ. اور میں نے ایک بات یہ نوٹس کی ہے کہ ہمیں جب کوئی بہت پیارا ہوتا ہے نا, بچہ یا بڑا, یا ہمارے 10 بچوں میں سے ایک بچہ, یا 3 بچوں میں سے ایک بچہ, یا 4 بچوں میں سے, تو اس کو نا ہم ویسے ہی ڈھیل دے دیتے ہیں. اور بعض اوقات ہمیں کسی بچے سے فطری طور پہ ذرا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے, یہ سچ ہے. جھوٹ بولتے ہیں ہم جب ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے سارے بچے برابر ہیں, نہیں, ہمارے ایکشنز میں بڑا کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں کون سا بچہ زیادہ پسند ہے. ہم شاید سب کانشیسلی اگنور کر رہے ہیں اس چیز کو, ہمارے بچے نہیں اگنور کر رہے ہوتے, وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی میرے لیے یہ رول تھا, اس کے لیے یہ رول تھا, میرے لیے یہ تھا, میرے لیے وہ تھا. جو اچھے پیرنٹس ہوتے ہیں کہتے ہیں یار اس وقت میرا ایکسپیرینس نہیں تھا, میرا نالج نہیں تھا, میری اسٹڈی نہیں تھی, میری اویئرنیس نہیں تھی, آئی اپولوجائز, آئی کین میک اٹ اپ ٹو یو, آئی اپولوجائز, مجھے نہیں پتا تھا, اس کی دفعہ پہ مجھے پتا ہے. اب آپ کے ساتھ کیا میں بہتر سلوک نہیں کرتی, کیا میں آپ کی بات بہتر نہیں سنتی, جسٹ دا فیکٹ کہ آپ مجھ سے آ کے میرے بارے میں مجھے کرٹیک کر رہے ہو, مجھے فیڈ بیک دے رہے ہو, اور میں کہہ رہی ہوں, میں ایکسیپٹ کر رہی ہوں, میں اکنالج کر رہی ہوں, میں ویلیڈیٹ کر رہی ہوں, مینس کہ ہاں میں ایک ڈارکر پاتھ سے ایک بیٹر برائٹر پاتھ پہ آئی ہوں. ٹھیک, یہ تو ہو گئی چند باتیں. اچھا, اب ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ باڈی اپ بیہیویئر جو ہوتا ہے نا وہ یوزلی انوالنٹری ہوتا ہے, یعنی کہ وہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو باڈی اپ بیہیویئر ہے وہ بچہ جان بوجھ کے کر رہا ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ ایک پیرنٹ جو تھا نا وہ بچے کے ساتھ, یا کوئی بڑا انکل یا آنٹ تھا, وہ بچے کے ساتھ کوئی بات کر رہا تھا, بچے جب رکھ کے چپیڑ لگائے, جب اس بچے نے اس بڑے کو چپیڑ لگائی, جبکہ بڑا نہ اس بچے کو اریٹیٹ کر رہا تھا, نہ وہ بڑا اس بچے کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا تھا, انفیکٹ وہ بڑا جو تھا وہ بچے کے ساتھ مسکرا کے کوئی چیز شیئر کر رہا تھا. تو میرا بھی جو نی جرک ریاکشن تھا نا کہ استغفر اللہ, کتنی زور سے تھپڑ مارا ہے, مطلب کتنی زور سے تھپڑ مارا ہے, کتنی زور سے تھپڑ لگا ہوگا. اچھا, جو ویڈیو جو کوئی بھی بنا رہا تھا اس نے ویڈیو اس ایکسٹینٹ تک بنائی ہوئی تھی کہ اس بڑے نے نا آگے سے ریاکٹ نہیں کیا, بچے کو مارا نہیں. اچھا, کچھ بڑے جو ہوتے ہیں نا فوراً ریاکٹ نہیں کرتے, وہ بعد میں بچوں کو دھمکے لگاتے ہیں, وہ بعد میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت بچے کے ساتھ جو کرتے ہیں نا, اللہ معافی دے, مطلب اپنی اپنی قبروں میں جانا خدا کے لیے لرز جایا کرو کہ کسی کے بچے کو تو بالکل بھی ہاتھ مت لگاؤ, اور اگر اپنے بچے کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہو تو اللہ کا واسطہ ہے اللہ کو جواب دیں, ہم نہ کیا کریں یہ ظلم. لیکن خیر, اپنی دل کی کجیوں سے نکلے ہوئے انسان ہیں ہم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے سہل کرے اور پھر ہمیں ہماری اولاد کے لیے سہل کرے, آمین ثم آمین. سو اکثر یہ ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پیرنٹ, اچھا میاں بیوی ہیں گھر کے اندر, اب جو بیوی صاحبہ ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں, انہوں نے جی سیکھ لیا, باڈی اپ دیکھ لیا, ٹاپ باٹم دیکھ لیا, انہوں نے کو ریگولیشن سیکھ لیا, انہوں نے انہیبیشن سیکھ لیا, انہوں نے اب آگے جو چیلنجز آتے ہیں اس کے بارے میں بھی سیکھ لیا, ان کے ہسبینڈ نے نہیں سیکھا. چلو اب کیا ہوگا, اب یہ ہوگا کہ والدہ جو ہیں جب تک وہ اکیلی بچوں کے ساتھ ہے وہ تو جو کچھ سیکھا اس کو اپلائی کر رہی ہیں, ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. انٹر دا والد صاحب نے کچھ نہیں سیکھا. اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. چلو جی, میں کہتی ہوں دنیا کا انتہائی مصروف انسان ہے والد صاحب, ٹھیک ہے, ہاں کما رہے ہیں, بلز پے کر رہے ہیں, تھک رہے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے, نہیں ہے ٹائم. لیکن بیوی اور شوہر کا کمیونیکیشن گیپ بھی شدید ہے, مطلب کہ مجھے نہ سکھاؤ, مجھے نہ بتاؤ, بھاڑ میں جاؤ, مجھے اکیلا رہنے دو, مجھے مطلب کہ مجھے نہیں سکھاؤ جو کچھ تم سیکھ رہی, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اگر تو اس طرح کا ریلیشن شپ ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں جب میاں صاحب گھر آتے ہیں اور جب وہ والد صاحب کی حیثیت سے بچے کو ڈانٹ ٹپٹ چیخ چنگاڑ تھپڑ چپیڑ لگا رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت میں اس والدہ کے کرنے کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہی دعا کریں کہ اللہ تماشے سے ہم بچ جائیں. لیکن آہستہ آہستہ بات کرنی ضروری ہوتی ہے. آپ جو کچھ سیکھ رہے ہو اس کو
ان بٹس ریلے کرنا کہ میں نے یہ سیکھا، پھر میں نے یہ اپلائی کیا، پھر یہ چیز کام آئی تھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہی نہیں ہوتی، کسی کو خود سے نہیں پتا چل سکتا. اور اگر آپ ایسے پیرنٹس اپنے بچے کو اس وقت میں بچانے کی کوشش کرو تو آپ اس پیرنٹ کو مزید غصہ دلا رہے ہو، وہ پیرنٹ مزید ریڈ زون میں جا رہا ہے. کیونکہ ایک تو بچہ نافرمان، اوپر سے میرا شوہر یا میری بیوی جو ہے وہ بھی مجھے جج کر رہے ہیں، وہ مجھے روک رہے ہیں، وہ مجھے جج کر رہے ہیں، وہ میری اتھارٹی کو ایکسپٹ نہیں کر رہے. ڈو یو سی ہاؤ نیگیٹولی اگر سچویشن کے اندر آپ سچویشن کو اس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرو جس کے بارے میں آپ نے پہلے کمیونیکیٹ نہیں کیا ہوا، تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے، انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اس میں برا کون ہے؟ اگر سچویشن ایسی بن گئی ہے تو برا کون ہے؟ نہ وہ شوہر برا ہے جس نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا، کیونکہ بھائی اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ نہیں سیکھ رہا، اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، وہ سیکھ رہی ہے. نہ وہ ماں بری ہے جس نے سیکھا سب کچھ، جس نے اپلائی کیا، لیکن بھائی وہ اس کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کمیونیکیشن ہی اچھی نہیں کہ وہ اس کو سکھا سکے، بتا سکے. اور خدا نہ خواستہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو کچھ سکھا دے، نعوذ باللہ. نہیں جی بھائی، بیویاں نہیں سکھا سکتی کچھ، پلیز ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا. بیویاں شیئر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، وی یوز ڈفرینٹ ٹرمز. بیویاں شیئر کرتی ہیں، بیویاں جو ہیں وہ سمپل ٹاک کرتی ہیں، سکھاتی کچھ نہیں ہیں بیویاں. اوکے یہ ویسے مذاق کے ٹون میں تھا، لیکن خیر. اینڈ اگین آپ گرینڈ پیرنٹس نانا نانی دادا دادی، ان سے مطلب کہ آپ سمپل شیئر کر سکتے ہو، سکھاتے نہیں ہو. خدا کے لیے پاٹھ شالہ نہ کھول دیا کریں کہ مطلب جی آؤ میں تم لوگوں کو بیٹھ کے بتاتی ہوں. کوئی نہیں سننا چاہتا، کوئی دنیا کا شخص نہیں سننا چاہتا. ساروں کے کان پکے ہیں چیزیں سن کے. اچھا خیر، سو آپ نے سکھانا اور سیکھنا پتہ کیا ہے. اب یہ باڈی ڈاؤن، یہ باٹم اپ اور ٹاپ سمجھ آ گیا آپ کو. سب سے پہلے آبزرو کریں کہ انسان کی باڈی، چاہے وہ بڑا ہے یا چاہے وہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ ریئیکٹ کیسے کر رہا ہے. بعض اوقات کمبینیشن زونز ہوتے ہیں، یعنی کہ بظاہر شخص جو ہے وہ بیٹھا ہے یوں کر کے آپ کی بات سن رہا ہے، بچہ جو ہے آپ کی بات سن رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کی پالپیٹیشن، اس کا نروس سسٹم جو ہے وہ ٹریگر ہوتا جا رہا ہے، اس کو وہ جٹری ہو رہا ہے. بعض اوقات جب لوگ آپ کی بات نہیں سننا چاہ رہے ہوتے، اسپیشلی ٹین بچے، آپ نے کبھی ٹین بچوں کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی؟ سب سے مشکل لگتا ہے اس وقت ان سے بات کرنا. اور جب میں نے نوٹس بنا رہی تھی تو میں نے ایک چیز سوچی تھی کہ ہمیں کیوں مشکل لگتا ہے ہمارے بچوں سے بات کرنا. وہ ایزیلی ہمیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور ریجیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ پیرنٹس کہتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ ایکچولی یہ ہوتا ہے. اور میں نے بھی یہ کیا ہوا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں اس وقت میری بات بری لگ رہی ہے، پر یہ بات تم تک پہنچانا میری ہی ذمہ داری ہے، کہ میری جاب ہے، میں کروں گی، ٹھیک ہے. یہ اتنا جملہ، اس میں بھی بچہ جو ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ایسے کر رہا ہے ویسے. اب ہمیں لگ رہا ہے کہ بچہ بدتمیز ہے، لیکن ایکچولی وہ بچہ ریڈ زون میں ہے، یعنی کہ اس کا نروس سسٹم ٹریگر ہو چکا ہوا ہے. اب کوئی مجھے یہاں پہ مار روک کے کہے کہ یار میں کیا کروں، میرا تو بچہ جس دن سے پیدا ہوا وہ ٹریگرڈ ہی ہے، مجھے تو یہ نہیں پتا چلا کہ وہ کام کب ہوتا ہے. یہ آف کورس یہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے. ہمیں ایسا کیوں فیل ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں ریجیکشن فیل ہوتی ہے. سو اگر ایک پرسن ریجیکشن دے رہا ہے اور ایک پرسن، اور وہ ریجیکشن نہیں دے رہا، وہ خود نروس ہے، لیکن اس کا جو پورٹریل ہے اپنی نروسنس کو شو کرنے کا وہ اس طرح کا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، یا یہ ہمیں ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور ہم پرسیو کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں ریجیکٹ کر رہے ہیں اور ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. تو اگین بوتھ دا نروس سسٹمز آر ڈس ریگولیٹڈ. تو پھر یہاں پہ کو ریگولیشن نہیں پیدا ہو سکتی. یہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا سافٹ آئیز، وائس کی ٹون ڈاؤن کرنا، کام ڈاؤن رہنا، اپنے آپ کو کہنا کہ لسن دس از یور جاب، تمہیں یہ کام کرنا ہے، مشکل ہے، ٹھیک ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر وقت بھی سنا جائے، مجھے ہر لحاظ میں سنا جائے، مجھے ہی کو سنا جائے، مجھے ہی کو سمجھا جائے، اور میری عزت بھی ہو اور مجھ سے محبت بھی ہو. اور کسی قسم کا نا ہمیں وہ نہیں پسند ہے، کانفلکٹ نہیں پسند ہے. ایسی زندگی ہو نہیں سکتی ہے. یہ بہت ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے اسپاؤسز سے. کانفلکٹ ضرور ہوگا، تھوڑا بہت سٹریس لائف میں اچھا ہوتا ہے، یہ ہم اللہ میاں نے ہمیں اس طرح کا بنایا ہوا ہے. تو آپ نے باڈی ڈاؤن بیہیویئر جو ہے، باڈی اپ بیہیویئر جو ٹاپ ڈاؤن ہوتا ہے، اور باڈی اپ بیہیویئر جو ہے، پہلے آپ اس کو ریکگنائز کرو کہ سامنے والا شاید نہیں ہے کمفرٹیبل. اب آپ کی جاب اس کو کمفرٹیبل کرنا نہیں ہے. اسپیشلی فار ایگزامپل آپ نے اپنے بچے کو اسموکنگ کرتے ہوئے، اپنی بچی کو اسموکنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا، یا پورن دیکھتے ہوئے دیکھ لیا، یا اس کا ہاتھ اس کا فون آپ کے ہاتھ میں لگ گیا، اس کو پتا چل گیا جی کہ اس کا کوئی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ ہے، یا آپ کو پتا چل گیا جی کہ اس نے کہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں پر وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن یا آپ کو پتا چل گیا کہ انہوں نے جی آپ کے پیسے جیب میں سے چوری کی ہے، یا آپ کو پتا چل گیا نماز پڑھنا. مطلب 100 قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، 100 قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اب ایسے میں بات تو آپ ہی کو کرنی ہے.
اور باؤنڈری آپ ہی کو سیٹ کرنی ہے اور کانسیکوینسز آپ ہی کو دینا ہے, لیکن پنشمنٹ نہیں دینی. پنشمنٹ میں اور کانسیکوینسز میں, نیچرل کانسیکوینسز میں فرق ہے. اور اتھارٹیٹو پیرنٹنگ یہ ہوتی ہے, اتھارٹیرین نہیں کہ میں نے بس کہہ دیا سو کہہ دیا بس اب ختم, کچھ نہیں ہو سکتا, اس میں تو کوئی ریگولیشن ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس میں کہ بھائی گھر آپ کا, چھت ہماری, ہم اس چھت کے نیچے رہتے ہیں, کچھ ہماری باؤنڈریز ہیں, کچھ ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں, ان کو پورا کریں. اور بچے ہمیشہ باؤنڈری کو ٹیسٹ کرتے ہیں, چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں. آپ نے کبھی چھوٹے بچے کو کہا یہ نیچے مت گرانا, نیچے سے اٹھا کے منہ میں مت ڈالنا, وہ ضرور چیز کو نیچے گرائے گا. اور ضرور میں کہتی ہوں جو زمین پہ گری ہوئی سب سے گندی پرانی چیز ہوگی نا, ڈھونڈ کے وہ بچہ منہ میں ڈالے گا. شاباش پہ اس وقت کیا مائنڈ کرتی ہے, چیخنا چلانا, دے لوز کنٹرول. بٹ Again, children are born to challenge us. جنتیں ایسے ہی نہیں ماؤں کے پیروں کے نیچے آ جاتی, اور نہ ہی والد کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ مطلب کہ جو والد اور والدہ کے درجے ہم سب کو پتہ ہے, یہ ٹریگرز یہ پش ہو کے. تو کرنے کی چیز یہ ہے کہ یو فرسٹ سی کہ آپ کا باڈی بجٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, یو انڈرسٹینڈ کہ زون کیا ہے سامنے والے کا, آپ کا اپنا زون کیا ہے, آپ کا باڈی بجٹ کیا ہے, سامنے والے کا باڈی بجٹ کیا ہے. کھایا پیا سویا اٹھا جاگا بیٹھا, کسی اور کا غصہ کہیں اور پہ تو نہیں نکل رہا ہے. یہ ساری چیزیں نروس سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں. یہ میں نے اتنی سمپلیفائی کر کے بتا دی ہیں کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ بی بی ہر دفعہ یہی باتیں آ کے کرتی ہے, لیکن ان کو اگر ناموں کے ساتھ سیکھ لیں تو آپ دوسروں کو بتا سکیں گے کہ یو نو وٹ, آئی تھنک دس از اے ٹاپ باٹم بہیویئر, دس از یو نو this is not something کہ this is a bottom up behavior. اس کا نا باٹم اپ بہیویئر اس وقت چل رہا ہے. اس وقت نا اس کا نروس سسٹم ریگولیٹڈ نہیں ہے. اس وقت نا یہ ریڈ زون میں ہے یا بلو زون میں ہے یا گرین زون میں. اس وقت نا میں باٹم اپ بہیویئر میں ہوں. اس وقت نا میں ٹاپ ڈاؤن بہیویئر میں کام نہیں کر رہی ہوں. اس وقت نا مجھے لگتا ہے کہ میری نیند پوری نہیں ہوئی. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ میں ہینگری ہوں, یعنی کہ یو آر اینگری بیکاز یو آر ہنگری, سو یو آر ہینگری. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دوز تھنگس اباؤٹ یور سیلف فرسٹ. پہلے اپنے بارے میں ان چیزوں کو کریں. میں نے ایک دفعہ ابھی بہت ریسنٹلی میں نے اکثر خواتین کو, جب خواتین کہتی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا مجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے ہوتا کیا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اتنا زیادہ وائلنٹ ہو کیسے جاتی ہوں, میں بہت بدتمیز ہو جاتی ہوں, میں بہت سارے عناصر ہو سکتے ہیں, لیکن نروس سسٹم تو ایک ہی ہے نا, نروس سسٹم تو ایک ہی ہے. میں اس کو بہت نرم طریقے سے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم سارے کسی نہ کسی طرح سے ستائے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ کے رشتے بڑے مشکل ہوتے ہیں, کچھ کے رشتے اچھے ہوں تو ان کے حالات مشکل ہوتے ہیں, کچھ کے حالات اور رشتے مشکل نہ ہوں اچھے ہوں تو ان کی اپنی ذات مشکل بن جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہر بندے کو اس کے حصے کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے. کچھ کے دلوں میں خواہ خواہ کی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں, مطلب ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے لٹرلی, لیکن ان کے دل ہی اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ وہ خود ہی اپنی ذات کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں. کچھ کو شیطان اس حد تک وسواس میں گما دیتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ساری دنیا ان کو غلط سمجھتی ہے یا ان کا مذاق اڑاتی ہے یا ان کا تمسخر اڑاتی ہے, ان میں کانفیڈنس نہیں پیدا ہوتا. کچھ لوگوں میں انگزائٹی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بچپن سے کہیں سے سٹارٹ ہوتی ہیں. یہ اچانک سے 40 یا 50 کی ایج میں باہر نہیں نکلتی ہیں, 30 کی ایج میں باہر نہیں نکلتی, یہ کہیں بچپن سے سٹارٹ ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ جو پیرنٹ ہو جن کے بچے چھوٹے ہیں یا جن کے بچے جوان ہیں یا جن کے بچے ہیں جو ابھی بھی پیرنٹنگ کر رہے ہیں, یہ آپ لوگوں کے لیے میسج ہے کہ ان ٹرمز کو سیکھیں اور سمجھیں اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اگین گنجائش, ایمپتھی اور کمپیشن پیدا کریں. بیکاز اگر ہم چھوٹے بچوں کو صرف چپ کر جاؤ, جھنجھوڑ دو, چپ کر کے یوں بٹھا دو, تڑاک دو, تھپڑ لگا دو, تو ہم سائیکل کو کب توڑ رہے ہیں. Exactly after 30 years they're going to be doing the same thing with their own kids. So you have to break the cycle somewhere. You have to stand up and say میں نے کچھ سیکھا ہے, میں اسے اپلائی کروں گا, اور ہم اپنی کمیونٹی کے, اور صرف اپنے بچوں پہ دھیان مت دیا کریں. آپ کے نیسز اینڈ نیفیوز ہیں, آپ کے کزنس کے بچے ہیں, آپ مطلب نیسز اینڈ نیفیوز وہی ہو گئے نا, مطلب آپ کے بہن بھائیوں کے بچے ہیں, آپ اسکول میں پڑھاتے ہو, آپ کے محلے کے بچے ہیں. اسٹارٹ کمپیشن ود دیٹ, اسٹارٹ دیز کنورزیشنز. ایک ماں مطلب کہ آ رہی ہے دوسری ماں کے سامنے شکایت کرنے کے لیے, تو وہ ماں کہتی ہے تمہارا بچہ ایسا ہے تو پھر تو اس کو یہ اور یہ ہوگا, اور وہ ایسا اور وہ ویسا. مطلب
کمیونیکیشن میں تھوڑی سی نرمی پیدا کریں, پلیز نرمی پیدا کریں, پلیز نرمی پیدا کریں, فلیکسیبلٹی پیدا کریں, جس کو کہتے ہیں نا فلیکسیبلٹی, کہ یہ پرپسلی مجھے تنگ کر رہا ہے. ایسا بعض اوقات نہیں ہوتا ہے. آپ کا جو برین ہوتا ہے جب وہ اسٹریس میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ نوٹس کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو جو ٹاپ ڈاؤن بیہیویئر ہے نا, اب اس پہ بات کر رہے ہیں, وہ انٹینشنل ہوتا ہے, وہ پرپسفل ہوتا ہے, وہ انہیبیٹری کنٹرول یعنی کہ جو چیزیں وہ کہہ سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں, اس کے مطابق ہوتا ہے, اس میں لینگویج ہوتی ہے. ٹھیک, میں یہ بات پہلے کر چکی ہوں کہ ٹاپ ڈاؤن بیہیویئرز میں ٹاڈلرز جو ہوتے ہیں, 2-3 سال کے بچے یا 4 سال کے بچے جو ہوتے ہیں, ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ٹاپ ڈاؤن بیہیویئر. یوزلی ان کو آتا نہیں ہے, وہ اپنے ایموشنز جو ہیں وہ رو کے یا اپنی ان کے فیس سے, ان کی حرکتوں سے ان کا ایموشن پتہ چلتا ہے. ٹاپ ڈاؤن ایموشن بچے میں کس طرح کا ہوگا کہ بچے کو بھوک لگے تو وہاں پہ آ کے کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ ٹیچر کے پاس جا کے کہتا ہے کہ ٹیچر مجھے یہ نہیں سمجھ آیا, پلیز آپ مجھے یہ سکھا سکتے ہیں. وہ نروس ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ منہ سے بول سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آئی پیڈ جو ہے وہ 4 بجے رات کے بعد مطلب دوپہر کے بند ہو جانا چاہیے, اس کو ہاتھ نہیں لگانا, اس پہ میں نے پاسورڈ لگایا, لیکن جو انہوں نے پاسورڈ بھی کھول لیا, انہوں نے دیکھ بھی لیا, انہوں نے چرا بھی لیا. اب یہ سوچی سمجھی اسکیم تھی, یہ ایسے نہیں تھا کہ او مائی گاڈ یہ ایسی خود ہی ہو گیا بچے سے, یہ سوچی سمجھی اسکیم تھی. لیکن یہ ٹاپ ڈاؤن بیہیویئرز ہیں. اب ٹاپ ڈاؤن بیہیویئرز کے لیے آپ بات چیت کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, آپ بیٹھ سکتے ہو, آپ اسپیس کریٹ کرتے ہو. ایون باٹم اپ بیہیویئرز کے لیے بھی آپ یہی کرتے ہو. باٹم اپ بیہیویئرز کی ایگزامپل اگر میں دے دوں تو ڈنر کا ٹائم ہونے لگا یا مہمان آنے لگے ہیں تو بچہ جو ہے نا وہ اینکشس ہو گیا, نروس ہو گیا, زیادہ لوگ ہیں ارد گرد تو وہ زیادہ بچے کو بار بار کہا جاؤ جا کے سلام کرو, جاؤ جا کے سلام کرو, جاؤ جا کے سلام. ارے نہیں کرنا بھائی بچے نے سلام, بچے کو سلام, بزرگوں کو سلام کرنا چاہیے, بچوں کو, بزرگوں کو, مجھے سلام کرنا چاہیے, چھوٹے بچوں کو مجھے پہل کرنی چاہیے, مجھے جانا چاہیے اور مجھے کہنا چاہیے السلام علیکم بچے کیسے ہو آپ. بچہ نہیں سلام کرے گا, نہیں جواب دے گا, اور جس کو میں نے مسکرا کے کہا ہو سکتا ہے وہ مجھے مسکرا کے جواب ہی نہ دے, وہ آنکھیں ادھر ادھر کر لے, وہ نروس ہو جائے, اس کو لگے پتہ نہیں آنٹی کو مجھ سے کیا کام ہو گیا, میں کیا کروں. ان کا نروس اینکشس ہونا سمجھ میں آتا ہے. مجھے یہ بتاؤ میرا اکڑنا کیا بنتا ہے, مطلب میں ایز اے 40-year-old woman میں کس بات پہ اکڑ رہی ہوں. اگر مجھے تمیز ہی نہیں ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے, چھوٹوں کے ساتھ مسکرا کے بات کرنی ہے, اگر میں جی اپنی کرسی پہ بیٹھ جاؤں, میں بزرگ ہو گئی ہوں تو آپ جی آ کے مجھے سلام کرو, تو میں نے بچے کو کیا سکھایا, میں نے کسی کو کیا سکھایا. ناجائز فائدہ اٹھانا اپنی ایج کا, اپنی پوزیشن کا, کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیسے سکھائیں آپ نے گڈ مینرز کسی کو؟ ہاں آف کورس بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بزرگوں کو سلام کرتے ہیں, آف کورس سکھانا چاہیے. اس کی ایک ایج ہوتی ہے, اللہ کا واسطہ ہے, 2 سال کے بچے کو نہیں سمجھ میں آ سکتی ہے یہ بات, پلیز مت فورس کیا کریں. 4 سال کے بچے کو نہیں, میں تو کہتی ہوں 14-15 سال کے لڑکے لڑکیاں نہیں کرتے سلام. اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بدتمیز ہیں, اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان میں شاید کانفیڈنس کی کمی ہے, ان میں شاید ان کو انگزائٹی زیادہ ہے, شاید ان کو نروسنس فیل ہوتی ہے, شاید ان کے ارد گرد کے بزرگ ایسے ہیں جو سلام کے بعد ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, پھر ان کی گردن اور ان کی کھال اور ان کے جسامت اور ان کے رنگت پہ بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں بکواس کا لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہی ہوں, سخت لفظ میں نے استعمال کیا ہے کیونکہ ہم ایسا کرتے ہیں. کیوں کوئی بچہ آ کے جی آپ کے ساتھ بیٹھے گا جب آپ نے شروع ہو جانا, اچھا جی بیٹا مجھے نا ملٹیپلیکیشن آف 12 بتاؤ, اچھا تم اس اسٹینڈرڈ میں, اچھا تم مجھے بتاؤ اس فارمولا کا آنسر کیا ہوگا. اچھا ابھی آپ کون ہیں, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اگر ماں باپ ہیں تو بھی آپ سب کے سامنے بٹھا کے شو تو نہیں بنائیں گے نا اپنے بچے کا. مطلب یہ کیا بچہ ہے نا, بندر تو نہیں ہے. یہ تماشے کیوں دکھانے لگ جاتے ہو اور اس سے ایکسپیکٹ کیوں کرتے ہو کہ مجھے 4 لوگوں میں آ کے بیٹھ کے اچھا میں نے سنا ہے کہ تم نے جزامہ ختم کر لیا, ہاں ماشاءاللہ, اچھا چلو ٹھیک ہے, مجھے سورہ بینہ سنانا شروع کرو. بھائی ہو سکتا ہے اس کو نہ آئے, ہو سکتا ہے اس کو آ رہی ہو لیکن اس کو انگزائٹی سے اس کو سارا کچھ بھول جائے. اب اگر اس کو بھول گیا, خدا نہ خواستہ اس بچے کو بھول گیا, وہ بزرگ جنہوں نے یہ تماشا گھر کے اندر چھیڑ کے جو چلے گئے ہیں, اللہ میاں ان کی ذات پہ بھی رحم کرے, اور وہ جو پیرنٹس ہیں جو اس بچے کی وجہ سے امبیرس ہو گئے. اب مجھے بتاؤ ہونے کیا والا اس بچے کے ساتھ, تو آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے ہم ایک معاشرتی اگریشن اپنے بچوں میں ڈال دیتے ہیں. ان کے بڑوں کے لیے کیوں کریں گے بچے بڑوں کی عزت؟ کدھر ہے ہماری ہمدردی, کدھر ہے ہمارا ان کو کمپیشن دینا, کدھر ہے ہمارا ان کو نہ اس طرح سے بے عزت کرنا؟ مطلب کیوں ہم کرتے ہیں بے عزت؟ مطلب ہم کہاں احترام کدھر ہے؟ کہتے ہیں نا میوچل رسپیکٹ ہونی چاہیے. پہلے رسپیکٹ, کیونکہ ہم بڑے ہیں,
ہم بڑے ہیں, ہمیں رسپیکٹ دینی ہے ہمارے بچوں کو, ہمیں اسپیس بنانی ہے ہمارے بچوں کے لیے, ہمیں سمجھ آنی چاہیے دا باٹم اپ بیہیویئر, دا ٹاپ ڈاؤن بیہیویئر, دا کو ریگولیشن, دا انہیبیشن, دا سیلف کمپیشن, یہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے. ہم پریکٹس کریں گے ان کے ساتھ تو وہ سیکھیں گے, تو وہ کر سکیں گے. کبھی کسی بچے کو دیکھا ہے جو وہ اپنی پسند کے بڑے کے لیے کیسے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, اچھا آج یہ آ رہے ہیں, اچھا پھر ہم یہ کر لیں, اچھا پھر ہم ایسے کر لیں, اچھا پھر ہم یہ پہن لیتے ہیں, اچھا پھر ہم کریں گے کیا, اچھا پھر ہم کہاں جائیں گے کہاں. وہ بھی تو کسی بڑے سے پیار کر ہی رہے ہیں نا اپنے پیرنٹس کے علاوہ, کیوں کر رہے ہیں؟ اس بڑے نے پرٹیکولرلی کیا ہے؟ عزت دی ہے, اسپیس کریٹ کیا ہے, کو ریگولیٹ کیا ہے, ٹائم دیا ہے, جج نہیں کیا ہے, منہ بنا کے بیٹھ نہیں گیا مجھے سلام کیوں نہیں کیا, مجھے سلام کیوں نہیں کیا. ارے خود کر لو سلام, سلام کی 10 نہیں کیا, پہلے مل جائیں گے. بلکہ انفیکٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بچے کہو. یہ میرا ٹریگر پوائنٹ ہے, اس وجہ سے میں زیادہ بول گئی ہوں. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ بڑے اپنے بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. ریلیشنل ڈپازٹ کہتے ہیں اس کو, یہ جو میں نے ساری باتیں کی نا اس کو ریلیشنل ڈپازٹ کہتے ہیں. ایک اور ٹرم آپ نے آج سیکھ لیا, ٹھیک. ریلیشنل ڈپازٹ کیا ہوتا ہے؟ ریلیشنل ڈپازٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اس رشتے میں کتنا ٹائم پیار مودہ کریٹ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں ریالٹی پہ. آپ کے بچے ہیں جی, ایک 0 سال کا بچہ ہے, 2 مہینے کا یعنی کہ ہو گیا, ایک 2 سال کا ہے, ایک 3.5 سال کا ہے, ایک 4.5 سال کا ہے, ایک 6.5 سال کا ہے, ایک 8.5 سال کا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہی ہوتے ہیں نا بچے, 2 سال کے, بعض اوقات 9 مہینوں کے فرق سے ہوتے ہیں. ایسی والد یا والدہ کو اپنی ہی ہوش نہیں ہوتی. تو نمبر 1, ایسی والد اور والدہ کا اپنا باڈی بجٹ 0 ہے. نمبر 2, ان کا اپنا نروس سسٹم فرائیڈ ہے. فرائیڈ مطلب کہ میں کہتی ہوں ایک بچہ رونا بند کرتا ہے, بعض اوقات تو تینوں بچے کمپٹیشن میں ایک دوسرے سے اونچا رونا شروع کرتے ہیں. وہ رو رہا ہے, او مائی گاڈ یہ رو رہا ہے, یہ ایسے رو سکتا ہے, میں اس سے زیادہ اونچا روتا ہوں, اور میں اس سے زیادہ اونچا روتا ہوں, اور میں اس سے زیادہ اونچا روتا ہوں, اور اب تو میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا, میں رو کیا سکتا ہوں, میں چیزیں نیچے پھینکنا شروع کر دوں. تماشا کوئی باہر سے دیکھ لو تو اس کو لگے زو ہے, یہ زو. ہم کہتے بھی ہیں اللہ تیرا احسان ہے, اللہ تیرا کرم ہے, اللہ تیرا شکر ہے یا رب, تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے, تیرا شکر ہے کہ ہیلتھی بچے عطا فرمائے, تیرا شکر ہے کہ ماں باپ ہونے کا درجہ عطا فرمائے, تیرا شکر ہے یا رب کہ میرے گھر میں رونا, چیخنا, چکارنا, ہنسنا, کھیلنا, سونا, اٹھنا, جاگنا, پائلز آف لانڈری, برتن, سب کچھ ہے یا رب, تیرا شکر ہے. کیونکہ آئی کینٹ ایکسپریس کہ اس سے جا کے پوچھو جس کے پاس نہیں ہے. ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ وہ بندہ زیادہ آسانی میں ہے, پر الحمدللہ الحمدللہ اللہ کو پسند ہے شکر والے لوگ. شکر والے لوگ یا رب ہمیں بناتے ہیں. Misbehavior is never without a cause. Misbehavior is never without a cause. ضروری نہیں کہ وہ کاز اس وقت میں پیدا ہو. جیسے کہ ہم بڑے کہتے ہیں نا کہ جب ہم مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ بچے کے ہی تنگ کرنے سے ہمیں غصہ آیا اور ہم نے بچے کو ڈانٹا, یا بچے نے جو ہلکی پھلکی سی حرکت کی اسی نے ہمیں ٹریگر کیا. ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات وہ غصہ پیچھے سے کہیں سے آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی خراٹ سانس کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے, آپ کی نند کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے, آپ کے شوہر کی نا اہلی کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں میں اتنی کر چکی ہوں یہاں پہ, مجھے کوئی شرم نہیں ہے یہ باتیں اوپنلی کرنے میں, ٹھیک ہے. یا آپ کی بہن یا آپ کی والدہ یا آپ کے بھائی یا آپ کی کسی اور رشتہ دار کی کسی بات سے ٹریگر ہو کے آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کا یا میرا مس بیہیویئر بھی ہمارے بچوں کی وجہ سے نہیں ہوتا اکثر اوقات, ٹھیک. اور تو اسی طرح سے بچوں کا بھی مس بیہیویئر ضروری نہیں کہ آپ کی وجہ سے ہو رہا. پلیز ہر چیز میں اپنے آپ کو مت بلیم کر لیا کریں کہ او میری وجہ سے میرا بچہ مس بیہیو کرے, میں نے کچھ نہیں کیا. بعض اوقات بچے کو اگین وہی اس کی باڈی بجٹ کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہیں, اور اس میں آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ چیزیں سلو ڈاؤن کر سکتے ہو. جب میں یہ لکھ رہی تھی نا نوٹ, تو مجھے وہ کوئی 6718 خواتین جو مجھ سے بات کر چکی ہوئی ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو کر ہی نہیں سکتے, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہماری ساس ہمارے گھر والے ہمیں کچھ کرنے ہی نہیں دیتے, کر ہی نہیں سکتے, ہو ہی نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا بھائی, نہیں ہو سکتا. وہ مجھے دیکھتی رہتی ہیں, وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ میں ایک بہت میری پیاری دوست ہے, میں ان کی کوچ ہوں, وہ اس دن کہہ رہی تھی, کہتی ہیں آپ کو پتہ ہے میں 17 سال میں
اب جا کے 18 سال میں اب جا کے میں نے سیکھا ہے کہ اگر میں نے سارے کام کر لیے تو میں آرام سے بیٹھ سکتی ہوں. مطلب کہ میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹ سکتی ہوں, میں نیپ لے سکتی ہوں. 18 سال بعد میں نے سیکھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. کچھ خواتین کہتی ہیں کہ بھائی ان کو پتہ چل جائے, اور میں نے یہ نوٹس کیا ہے, میں اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہوں. ہمارا جو ایک جنریشنل ابیوز کا سائیکل ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بیٹھتی ہوئی اچھی نہیں لگتی, لڑکیاں بیٹھی ہوئی اچھی نہیں لگتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور بڑا مزے کا جوک ہے کہ 90s میں جو بہویں بن کر آئی تھیں ان کو یہ ڈر لگتا تھا کہ او مائی گاڈ ساس جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کہہ دیں گی, اور ابھی وہی والی خواتین جو 90s میں بہو تھی اب جب وہ ساسیں بننے لگی ہیں تو اب وہ ڈرتی ہیں کہ او مائی گاڈ بہو کیا کہہ دے گی. ہاں, ہمیں نا بیلنس اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کو ان کے حقوق ضرور دیں اور اپنے فرائض ضرور پورے کریں, لیکن ظلم نہ کریں اپنی ذات پہ. کوئی آپ کو نا, اگین مجھے بات کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے, مجھے بات کرتے ہوئے پتہ ہے کیوں ڈر لگتا ہے, مجھے بات کرتے ہوئے اس لیے ڈر لگتا ہے کیونکہ یا اللہ کسی کا دل نہ دکھے. میرا مقصد دل دکھانا نہیں ہے, میرا مقصد یہ کہنا نہیں ہے کہ جو تم کر رہی ہو یا جو تم کر رہے ہو یہ تم جان بوجھ کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. مجھے نہیں پتا کہ کوئی کتنی تکلیف میں ہے, میں نہیں بتا سکتی, میں نہیں جانتی, لیکن اللہ نے اگر سانسیں دی ہیں نا تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ اپنا حق استعمال کر سکتے ہو. آپ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اور یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ آپ اسپیشلی اگر پیرنٹ ہو گئے ہو تو آپ کی پہلی لوئلٹی آپ کے بچوں کے ساتھ ہے. آپ کے ساتھ ہو گزرا یا ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے, تو اس کو سٹاپ کرنا, باؤنڈری کریٹ کرنا, بات کرنا, ذمہ داری اٹھانا, کانفلکٹ سے نہ ڈرنا, طریقے سے بات کرنا, لڑ کے بات کرنا, جھگڑ کے بات کرنا, ناراض ہو جانا. مجھے نہیں پتا کون سی کیٹیگری میں آپ کی سچویشن ہے, لیکن آپ کی ذمہ داری ہے یہ. کوئی آپ کے لیے آسانی کریٹ نہیں کرے گا. جو ایک آسانی ہم کسی کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں وہ ایز اے پیرنٹ اپنے بچوں کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے آسانی نہیں کریٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ ظلم کر رہے ہیں, چاہے آپ جتنے مرضی مظلوم ہوں. یہ بات پلیز سمجھ لیں. ایک ہوتی ہے لو ایکسرسائز. اب اس کو ایل کا کیا مطلب ہے؟ ایل کا مطلب یہ ہے کہ لک وتھ سافٹ آئیز. اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں تو میں نے یہ بات اکثر دفعہ کی ہوئی کہ آپ کا بس جو دیکھنا ہوتا ہے نا, اور اسپیشلی ٹینز کے ساتھ, یہ جو صرف دیکھنا ہوتا ہے نا, یہ یا لڑائی شروع کرا دیتا ہے یہ لڑائی ختم کرا دیتا ہے. ٹینز کے ساتھ کیا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو اگر آپ کسی کو گھور کے دیکھ رہے ہو اور آپ کی ناسیں پھولتی جا رہی ہیں اور آپ کے چہرے کا کلر جو ہے وہ ریڈ اینڈ بلیک اینڈ پرپل ہو رہا ہے, تو جو آپ بول نہیں نہ رہے اس سے زیادہ سمجھ آ رہی ہے سامنے والے کو. نروس ہو گیا نا, سامنے والا بھی نروس ہو گیا کہ او مائی گاڈ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کر دے گا, یہ میرے ساتھ کیا کر دیں گی, رائٹ. تو اپنی, اگر آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہو, نروس سسٹم کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہو تاکہ کہ آپ جو ہیں ریگولیشن کریٹ کر سکو اپنے اور اپنے اسپاؤس یا اپنی بچے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی جس کے ساتھ کہ آپ کا کانفلکٹ ہو رہا ہے, تو اپنی آنکھیں سافٹ کر لو, نرمی سے دیکھو, اپنی ٹون آف وائس کو سافٹ کر لو, آرام سے بات کرو. نہیں ہوتی آرام سے بات تو اس کا مطلب ہے آپ ریڈ زون میں ہو, یو نیڈ ٹو کام ڈاؤن. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہو جو کہ میری طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے چیخنا چلانا انتہائی امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, مطلب کہ میں کہتی ہوں کہ وہ لوگ جن کا نروس سسٹم اتنا چارج ہوا ہوتا ہے کہ جن کو لگتا ہے کہ اگر وہ چیخیں گے نہیں نا تو وہ فوت ہو جائیں گے, مر جائیں گے. ان کو ایسا لگے گا جیسے کسی نے ان کی سنگی پہ ہاتھ رکھ دیا, کسی نے ان کو دبا دیا, کسی نے ان کو مار دیا, پر ان کو چیخنے نہیں دیا. جن کے لیے چیخنا اتنا امپورٹنٹ ہے, جاؤ شاور کے نیچے کھڑے اور چیخ لو جتنا چیخنا ہے, یا منہ تکیے کے اندر منہ ڈال کے چیخ لو جتنا چیخنا ہے. لیکن میں ایک بات بتا دوں, جو لوگ اتنا زیادہ ہائپر ہوتے ہیں اور پھر جو پریکٹس نہیں نہ کرتے, ان کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. میرے جیسے لوگوں کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے اپنے چیخنے چلانے کو لوور لانے کے لیے, اور کئی سالوں کی یہ پریکٹس ہوتی ہے. اگر آپ کو بچپن سے آپ اتنے ہائیلی ان ریگولیٹڈ رہ چکے ہیں یا آپ کا نروس سسٹم اتنا ان ریگولیٹڈ رہ چکا ہوا ہے, تو جب آپ پریکٹس کرتے ہو تو آہستہ آہستہ آپ کو آہستہ بات کرنی آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو اپنے
اپنی بات اگلے کو سمجھانا نارمل ٹون میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو پلیز پریکٹس دیٹ مور, پریکٹس دیٹ مور. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صحیح بات نہیں کر سکو گے. دیکھیں, چیخ کے بھی آپ کی بات نہیں سنی جانی, اور جس نے نہیں سننی تو اس نے آرام سے بھی آپ کی بات نہیں سننی. تو آپ اپنے نروس سسٹم کو, اپنے اسٹریس ہارمونز کو, اپنے کورٹیسول کے لیول کو کیوں بڑھا رہے ہو؟ حماقت ہے نا یہ, کہ مطلب ایک تو یہ غصہ کہ میری بات نہیں سنی گئی, ایک دوسرا یہ غصہ مجھے کچھ سمجھا نہیں گیا, تیسرا غصہ یہ کہ میری مرضی کے خلاف بات ہوئی, بچے جب کرتے ہیں, اور چوتھا یہ غصہ کہ میں اب بولوں بھی نہ کہ مطلب مجھے تکلیف کیا ہے, اور پانچواں یہ غصہ کہ اب مجھے نارمل بھی ہونا پڑے گا اس کے ساتھ. اتنے غصے کو لے کے ڈارلنگ ہم پھٹ جائیں گے, کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا پھر تو یہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ غصہ نہ کرو, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, تو پھر تو جو غصہ آتا ہے, جب لوگ کہتے ہیں کہ غصہ مت کرو, غصہ نہیں کرو, بس غصہ نہیں کرو, آرام سے بات. You are in an extreme red zone. Your nervous system does not know how to calm down. اور آپ نے پریکٹس نہیں کی ہے, غصہ تو آئے گا. آسان بات یہ ہے کہ غصہ نہیں کرو, پر میں نے آج طریقے بتا دیے ہیں کہ کیسے غصہ کم کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو لک ود دا سافٹ آئیز. یہ لو لینگویج, وہ جو میں بات کری تھی کہ لو جو ہوتا ہے وہ ایل جو ہے وہ لک ود سافٹ آئیز ہے. او جو ہے وہ آبزرو ہے, آبزرو کرو بچہ کر کے رہا ہے. آپ بہت ساری خواتین اور مرد حضرات ایسے ہیں جو نا اپنے چھوٹے بچے کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے چپ کر کے نا اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو چاہیے کیا. اکثر پتہ چلتا ہے اس کو صرف نیند آئی ہے, گودی چاہیے. پھر کبھی کبھی پتہ چلتا ہے اس کا دل ہے کہ اس کے ساتھ کھیل لو. پھر کبھی کبھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو نا شاید بھوک لگی ہوئی ہے. پھر کبھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو نا شاید کسی چیز, شاید اس کے کپڑے اسے اریٹیٹ کر رہے ہیں, یا شاید اس کا ڈائپر چینج ہونے والا ہے. یو آبزرو, ٹھیک ہے. اور کتنے اتفاق کی بات. اور انسان کی دیکھیں سائیکی, تمہارے منہ کے اندر زبان ہے تو تم بول کے مجھے بتاؤ تو بھی میں نہیں سمجھوں گا, لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے مودہ دل میں زیادہ ہوتا ہے, محبت دل میں زیادہ ہوتی ہے, تو آپ ان کو آبزرو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یو جسٹ سٹ بیک اینڈ یو جسٹ آبزرو them. And then you help them. ان کے پاس words تو نہیں ہیں لیکن you are taking care of them. How is that same parent جو ایسے بچے کا جس کے پاس زبان نہیں ہے, جو بول نہیں رہا, اس کا زیادہ خیال کرتے ہیں, جبکہ وہ بچے جب شیئر کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ ان کو سننے سے آری ہو جاتے ہیں, آپ سننا نہیں چاہتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, آپ تب نہیں آبزرو کرنا چاہ رہے, حالانکہ اس وقت بھی اتنی ہی آبزرویشن کی ضرورت ہے, اس وقت بھی اتنا ہی کو ریگولیشن کی ضرورت ہے, اس وقت بھی اتنی محبت اور پیار دینے کی ضرورت ہے. کبھی بھی ہماری جاب ایز اے پیرنٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, ہماری قبر تک ختم نہیں ہوگی. ویلیڈیٹ یور چائلڈ, ویلیڈیٹ یور چائلڈ. ہاں مجھے, آپ کو برا لگ رہا ہے, اچھا آپ کو غصہ آ رہا ہے, مجھے پتہ ہے تمہیں ڈر لگ رہا ہے, ہاں مجھے بھی, آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ڈر لگ سکتا ہے. نروس ہو رہے ہو, گھبرا رہے ہو, مجھ سے گھبرا رہے ہو, کس بات سے گھبرا رہے ہو, گھبرانا بنتا ہے, ٹھیک ہے میرا بیٹا, کوئی بات نہیں, میں ادھر ہی ہوں, آئی ایم رائٹ ہیئر ود یو, میں آپ کے ساتھ ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ کا نہیں ہے دل اسکول جانے کا بچے, لیکن اسکول تو جانا ہے. آئی نو اٹ ساؤنڈ سو بیڈ, آئی نو اٹ فیلز انفیئر, مجھے پتا ہے میرا بیٹا, کوئی بات نہیں ہے, ہم کیا کہتے ہیں, ہم واپس آئیں گے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ ماما آپ کے ساتھ کھیلیں گی. ہم مطلب کہ یو ویلیڈیٹ دی ایموشن آف دی ادر پرسن, ویدر اٹس یور چائلڈ, ویدر اٹس یور اسپاؤس, ویلیڈیٹ تو کرو. یار کیا ہے, ساری دنیا جاتی ہے, تم کوئی اکیلے ہو, کیا ہو گیا ہے, اگر یہ 2 گولیاں کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گی, نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, نہیں ایسے نہیں ویسے, بلا بلا بلا, بس کرو نا, کیا ہے تمہارا رونا. آئی نو اگین آپ کی اپنی نیچر اور آپ کے بچے یا آپ کی اسپاؤس کی نیچر پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن اگر ہر بندہ صرف اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا سیلفشلی, تو پھر کوئی رشتہ نبھ ہی نہیں سکے گا. سارے رشتے جو ہم نبھا رہے ہیں وہ اسی لیے نبھا رہے ہیں کہ ہم اپنے سے زیادہ بڑھ کے کسی اور کے بارے میں خیال کرتے ہیں, کسی کا خیال کرنا چاہتے ہیں, کسی سے پیار کرنا چاہتے ہیں, تو پیار کریں اپنی اولاد سے. اٹ از ناٹ نیچرل. لوگ ہم جھوٹ بولتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں سارے بچے میرے لیے برابر ہیں, میں سب سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں, مجھے سب کی اتنی ہی فکر. نہیں ہے. اگر آپ کے ایکشن میں شو نہیں نہ ہو رہا, پکڑ لو اپنے آپ کو, بولو پھر نہیں ہے, پھر مجھے کریٹ کرنا ہے. ہاں کچھ بچے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, اور میں مانتی ہوں کہ جون سا بچہ جس وقت بدتمیزی کر رہا ہے نا, دل اس بچے کے ساتھ نہیں ہے پھر اس وقت. لیکن اگین یہ چوائس نہیں ہے ہمارے پاس, یہ چوائس نہیں ہے کہ ہم اپنی منشا اور مرضی کے مطابق کسی سے زیادہ پیار کر رہے ہیں اور کسی کو زیادہ اچھا ٹریٹ کر رہے ہیں, کسی کو کم ٹریٹ کر رہے ہیں بیکاز وہ ہمیں کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. پیرنٹس یہ ذمہ داری سمجھیں کہ یہ پھر ظلم ہے, یہ پھر ظلم ہے. اور ای جو ہے
وہ یہی ہیں کہ ایکسپیرینس سم ٹائم ٹوگیدر، مطلب کہ پھر آپ دیکھو کہ اس بچے کو آپ کے ساتھ الگ ٹائم چاہیے، اس بچے کو آپ کے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، اس بچے کو اس کا دل ہے کہ آپ اس کے ساتھ لیٹ جاؤ، اس کا کیا دل ہے کہ اس کے ساتھ آپ باہر جاؤ، اس کا کیا دل ہے وہ کیا مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بچے کے لیے وہ الگ سے آپ ٹائم نکالیں. اور ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم لوگ نا اکیلے بچوں کی پرورش کرنے کی کیپیبل نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میاں بیوی ہیں اور ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں یا ایک بڑے سے اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں اور ان کے بچے ہیں اور وہ برن آؤٹ ہو رہا ہے دونوں میاں بیوی کا ان بچوں کو پالتے ہوئے. ہاں جب ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اور جب لوگ تقویٰ والے ہوتے ہیں تو اس فیملی سسٹم میں ایک ولیج ہوتا ہے جو ہر بندہ اپنی اچھی بات کوئی سکھا رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آئیڈیلی ہم لوگ بنے اس طرح سے تھے کہ ہم اپنے رشتوں میں اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہوئے، کانفلکٹ میں ایک دوسرے کو گنجائش دیتے ہوئے، کمپیشن دیتے ہوئے، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. رائٹ؟ آئیڈیلی a village is supposed to raise a child. اب ایسا نہیں ہوتا اور اس وجہ سے ہسبینڈ اینڈ وائف کا اپنا ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے. ایز اے پیرنٹ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں انہیں ریپیئر کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے. بچے جو ہیں وہ آج کل ویسے ہی اسکرینز، موبائلز اور اپنے دوستوں کی اور گھر سے باہر جتنا انٹرٹین ہو سکتے ہیں، اور اگر گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں تو اپنے کمروں میں اپنے اسکرینز پہ جتنا انٹرٹین ہو سکتے ہیں. ایوری از ٹرائنگ ٹو جسٹ اوائڈ ایوری ہیز دس ڈس ریگولیٹڈ نروس سسٹم. کہنا سب کو ہے، سننا کسی کو نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں. یہ کچھ نوٹس سے جو گر گئے تھے میرے. آخری بات، مین پوائنٹس جو ہیں. ٹاپ ڈاؤن بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ تھاٹ فل ہوتا ہے، پلانڈ ہوتا ہے. ہم بڑے ٹاپ ڈاؤن بیہیویئر زیادہ کر سکتے ہیں، چھوٹے بچے تو بالکل نہیں کر سکتے. اور ایون ٹینز جو ہیں وہ بھی اکثر ٹاپ ڈاؤن بیہیویئر نہیں ہوتا ان سے، یا ہماری اپنی باؤنڈریز پش کرتے ہیں. باٹم اپ بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ باٹم اپ بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ آٹومیٹک ہوتا ہے، وہ انسٹنکچوئل ہوتا ہے، وہ پروٹیکٹیو اسٹریس رسپانس ہوتا ہے. ٹھیک؟ اور پیتھ وے بلینڈ بلو اور ریڈ جو ہوتا ہے وہ ہائپر ویجیلنس یا انگزائٹی ہوتا ہے. جب بلو اور ریڈ جو ہے کہ بظاہر بچہ کام ہے لیکن اندر اس کے انگزائٹی پیدا ہو رہی ہے، یا بظاہر بچہ اور یا پھر بچہ بالکل ہی ریڈ زون میں کہ بہت زیادہ اس کو وہ انگزائٹی اپنی شو کر رہا ہے. باٹم اپ بیہیویئر جو ہوتا ہے، جو چھوٹے بچوں کا زیادہ ہوتا ہے یا ہم لوگوں کا ماؤں کا اکثر ہوتا ہے جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا باڈی بجٹ پورا نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈیفیشنسی ہے، نیند، بھوک، پیاس، سٹریس وغیرہ 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 کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کا باڈی بجٹ کیا ہے، آپ کے بچے کا باڈی بجٹ کیا ہے، اس چیز کو بھی نوٹس رکھیں. کو ریگولیشن کیا ہے؟ کو ریگولیشن یہ ہے کہ آپ اپنے باڈی بجٹس کو انکریز کرتے ہو اور دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہو تاکہ آپ اپنے ریلیشنل ڈپازٹس کر سکو. کو ریگولیشن کیا ہے؟ کو ریگولیشن یہ ہے کہ آپ اپنے باڈی بجٹ کو سمجھتے ہو اور اپنے سامنے والے کے باڈی بجٹ کو سمجھتے ہو اور ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو بیٹر کرنے کے لیے ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہو. ٹھیک؟ تو اس سے آپ کا ریلیشنل ڈپازٹ یعنی کہ آپ کے رشتے میں جو ایک بانڈنگ ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اور نیکسٹ ٹائم کوئی کانفلکٹ ہوگا تو آپ مسٹرسٹ سے نہیں آؤ گے یا اس سوچ سے نہیں آؤ گے کہ یہ مجھے جان بوجھ کے تنگ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، بلکہ ان فیکٹ آپ کو آلریڈی ٹرسٹ ہوگا. تو آپ کا ریلیشنل ڈپازٹ جو ہے آپ اس میں سے پیار، محبت، مودہ نکال سکتے ہو کہ یار نہیں یہ بہت اچھا ہے، یہ اچھی ہے، اس کو اس وقت واقعی میں یقینی طور پہ کوئی مسئلہ ہوگا. اور ریزونیٹ اور رسپونڈ، اس کو میں نے بولا نہیں ہے، حالانکہ میں نے ایکسپلین کیا لیکن یہ نام نہیں میں نے یوز کیے. ریزونیٹ اینڈ رسپونڈ جو ہے وہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنے چائلڈ کے کسی بھی بیہیویئر کے ساتھ کوپ کر سکتے ہو. ریزونیٹ کا مطلب میں دیکھ رہی ہوں، مجھے سمجھ آ رہی ہے، یہ باڈی بجٹ ہو سکتا ہے، یہ نروس سسٹم ہو سکتا ہے، یہ بلینڈڈ پیتھ وے ہو سکتا ہے، یہ ریڈ گرین زون ہو سکتا ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں آبزرو کر رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ رسپونڈ اس لحاظ سے کرتے ہو، آپ اس کے چیلنج کا رسپونڈ اپنے چیلنجنگ بیہیویئر سے نہیں کرتے ہو بلکہ کام ڈاؤن پلیس سے آتے ہو. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اور میں نے یہ کوئی 3 بار یہ بات ریپیٹ کی ہے، میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں 4تھی بار، کہ مجھے پتا ہے کہ ہم اوور ورکڈ ہیں، اوور اسٹریسڈ ہیں، ہمارے ایمان کے لیولز جو ہیں وہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں. ہم اپنی ہی سوچ کی قیدوں میں اپنے لیے ہم نے بہت ساری انگزائٹیز ڈیولپ کی ہوئی ہیں. ہاں ہو سکتا ہے ہماری پیرنٹنگ، ہمارا جو چائلڈہڈ ہے وہ سیف نہ ہو سکتا ہے جو آپ اس وقت جو کوئی سن رہا ہے وہ اس وقت سیف نہ ہو. فائنینشیل سٹریس، ایموشنل سٹریس، ریلیشنل شپ سٹریس، سائیکولوجیکل سٹریس، بہت ساری قسموں کے سٹریس ہوتے ہیں
اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم حاضر ناظر جان کے اللہ کے آگے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رب آسانیاں فرما، ہمارے لیے آسان کر دے. اگر آپ اچھے ریلیشن شپس قائم کر سکتے ہو، اگر آپ اچھے اڈلٹس یا اچھے بچوں کے لیے اچھے مینٹورز اپنے ارد گرد لا سکتے ہو تو پلیز وہ لے کر آؤ. ہم اس لیے نہیں بنے تھے کہ ہم اکیلے رہ کے تو اپنے بچوں کی اکیلے پرورش کریں. ہم ایک کمیونٹی، ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں اور ہمارے بچے ایک کمیونٹی، ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور کل کو ہمارے اور آپ کے بچوں کی آپس میں شادیاں ہونی ہیں اور وہ کمیونٹی اور سوسائٹیز بنیں گی. تو اگر ہم ایز پیرنٹس آج یہ سارے سٹیپس لیں گے جہاں پہ ہم اپنے ایموشنل اور اپنے باڈی بجٹس کا خیال رکھیں گے، جہاں پہ ہم اسٹرانگ ریلیشن شپ قائم کریں گے باوجود اس کے کہ ہمیں جیسے مرضی سٹریسز ہیں ان کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے یا سمجھتے ہوئے یا اپنے نالج میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو سیف چائلڈہڈ دینے کی کوشش کریں گے. دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی یا وہ ہمیشہ ہم سے راضی رہیں گے یا وہ ہم سے خوش رہیں گے. دیٹ از ناٹ گڈ پیرنٹنگ. گڈ پیرنٹنگ از understanding and resonating and creating a better response to your child's need, a gentler response to your child's need. ٹھیک ہے، یہ والے ہمارے کرنے کے کام ہیں، اور اگر ہم ان پہ کام کرتے رہیں گے تو باذن اللہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.